لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة والسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد استمی خواہم خدا را، خدایا استو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے. کلام اللہ سے مسلم کا دل پر نور ہو جائے. ہماری آنکھ کو نور ملے نہ ملے پر اتنا غرور ضرور ملے. ہماری لوح جبی جھکے نہ کہیں. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے جہاں ہر دم میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. خدا کرے کہ وہ دن آئے ہم سب جائیں مدینہ کو، خاک در رسول کو سرما بنائے ہم. یا الہی دکھا دے ہم سب کو وہ کیسا شہر مدینہ ہے. توسوی کہتا ہے وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے. محترم المقام، واجب الاحترام شرفائے ملت، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دعا کرے سو کہ اللہ رب العزت اس عاجز نو کلمات حقا بیان کرنے دی توفیق بخشے. جیڑی بات میری زبان چ نکلے او صحیح ہوئے، اللہ رب العزت اس دوتے صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرماوے. میرے دوستو، اس علاقے دے اندر اس عظیم مدرسہ اور عظیم اجتماع اندر پہلی مرتبہ رب کائنات نے آون دا موقع اور شرف نصیب فرمائے. میں اپنے بزرگوں دا شکر گزار ہاں جنہیں دی محبت نال اللہ پاک نے تسا جن نیک لوگوں نال ملاقات کرائی. میرے دوستو، میں مختصر اور جامع قسم دی گفتگو کر کے تسا احباب دے دلوں کو منور کرے سا. میری تسا احباب دی خدمت عالیہ اندر ایک درخواست ہو سی کہ جتنے احباب اس عظیم اجتماع تے تشریف گھن آئے ہوئے، اپنی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے، اپنے کاروبار اور تمام کاروبار کام کو چھوڑ کے اللہ دے گھر دے دراوے، کوئی زبان خاموش نہ رہے. آج دی رات بڑی عظیم اور عظمت والی رات. میں چاہتا کہ عظیم گفتگو ہوئے
بڑی بات کو رجب کو شروع کرے سا آج تے مشکل دور کے اندر لوگ اللہ دے قرآن کو چھوڑ چکے دین کو دور ہیں بدعات اور رسومات عام ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی رجب شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے بڑے اہم مہینے ہیں رب کائنات نے رجب کو ایک مقام اور مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی شعبان کو ایک فضیلت عطا فرمائی میرا دوست رجب عظیم ملاقات تمام نبیوں دے سردار اور رب کائنات دی اور ایک صحابی رسول دی وفات بھی ہوئی ہے میں جو عظیم گفتگو کر کے تو صحاباب دے دلوں کو منور کرنے دی کوشش پیا کرے دا صرف توجہ میری طرف جناب دی ہوئی اس رات تے بھی بات ہو سی اور کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی کہ رجب دا مہینہ میرا مہینہ شعبان دا مہینہ خداوند قدوس دا مہینہ اور رمضان دا مہینہ پوری امت دا مہینہ اور میں چاہتا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کے مطابق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مہینے دا بھی ذکر ہوئے صحابی رسول دا بھی ذکر ہوئے جے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایک ہادی اور مہدی بنا میرے دوستو میں رجب کو پہ شروع کریں نا تے شعبان تے آ کے رکے سا اور لوگ اس صحابی رسول دی وفات تے خوشاں منے دن کچھ پیالہ پکے دن کچھ مٹھائی تقسیم کرے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دے ہن یا اللہ ایک ہادی اور مہدی بڑھا اور بڑا پیار بھی کرے دے ہن بلکہ میں تو نے دلے کو منور کر چھوڑا حضرت عباس دے فرمان نال اور دوسرے کتابیں دے فرمان جو بات ثابت کی تھی وجہ کہ حضرت عباس بھی فرمائے دے ہن اگر کوئی بادشاہت دے قابل ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے اور حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے حضرت حسن بھی بیعت کی تھی تے حضرت حسین بھی بیعت کی تھی اور حضرت امیر معاویہ دے نال صحابہ اور اہل بیت بڑی محبت کرے دے اور اگر صحابہ کو پوچھا ونجے بلکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کو پوچھا ونجے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندرال کتنی محبت کرے دے ہن تو حضرت علی المرتضی شیر خدا یہ بات فرمائے کہ بڑی محبت فرمائے دے ہن میری بات تو سمجھ نہیں پی نہیں آنی پی میرے دوستو اور محبت کتنی ہے لوگ انہیں دی وفات پہ خوشاں پہ منیندن تے لوگ انہیں دی تائید اور تصدیق پہ کریں دن لیکن اکابرین دے خلاف عجیب و غریب جملے استعمال پہ کریں دن حضرت علی المرتضی شیر خدا دی دوہتری اور حضرت علی المرتضی شیر خدا دی بیٹی اس دن زینب ہے لوتری پیدا تھی ہے انہوں نے ام کلثوم رکھے نے جب وہ بیٹا پیدا تھا تو انہوں نے معاویہ رکھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ
والے حضرت امیر معاویہ نال بڑی پیار کریں دے، بڑا پیار پہ کریں دے، بڑا پیار پہ کریں دے، بڑا پیار پہ کریں دے. اکثر دعا پہ منگتے یا اللہ کو ہادی اور مادی بنا، اے اللہ کو ہادی اور مادی بنا. حضرت امیر معاویہ کو بات پہ کریں دے اگر اللہ پاک تے کو سلطنت دے دے، اگر بادشاہت دے دے، عدل قائم کر چھوڑی. اے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دا ثمرے میرے دوستو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا کریں دے، آپ سواری تے کٹھے سوار پہ کریں دے. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعا بیٹے کریں دے اے اللہ کو ہادی اور مادی بنا، اے اللہ کو ہادی اور مادی بنا. حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لے، آپ اپنی بیوی کو پہ دے دے. حضرت امیر معاویہ نے بڑی پیار پہ کریں دی اور عجیب و غریب گفتگو بیٹھی کریں دی. آپ نے مسکران دے بیٹے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو لوگ پہ پوچھتے دیکھو بھائی کتنا پیارا لگتے. میرا دو ذرا توجہ کر، اپنی بیوی پیار کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا لگتے، اتنا پیارا لگتے کتنا بھائی پیارا میں کو پیارے لگتے، میں کو اتنا پیارا لگتے. حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم میں کو طے کرو بھی کئی درجے زیادہ پیارا لگتے. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے لوگ خوشا منے دن جنہ تے حد تے حضرت حسن بیعت پہ کریں دے تے حضرت حسین بیعت پہ کریں دے. اور حضرت امام محمد باقر کو اگر پوچھا وجے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج میں نماز پڑھ دیں انہیں نماز کون پڑھ دے؟ سرہ کی تو سمجھا دیئے سبحان اللہ. اکثر بھرا اردو میں گفتگو کریں دیں مائیں کہ شاید ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے نا. اگر سرہ کی سمجھ نہ آئے تو اردو میں کون دیئے ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کو اتنا پیارا لگ دے کہ حضرت امام محمد باقر فرمائے دے اگر حضور دی طریقے کار دیگر اگر کوئی نماز پڑھدا تو حضرت امیر معاویہ پڑھدا. اور صحابہ اور اہل بیت یہ بات بھی کرے دن اگر حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اگر وہ مادی ہا تو حضرت امیر معاویہ. تو لوگ حضرت امیر معاویہ دے متعلق پوچھتے کہ حضرت امیر معاویہ کیسا جوان ہا. میرا دوست اے حضور علیہ السلام نے دعا دا سمر ہا. حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمے دیا یا اللہ کو ہاتھی اور ماتی بنا. میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو سواری تے بیٹھن کہ حضرت امیر معاویہ پیچھو بیٹھے کہ حضرت امیر معاویہ کو پوچھنے تیرا کیڑا حصہ جرا میں کو لگتا پے. حضرت امیر معاویہ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا سینہ تو کنڈ مبارک کو لگتا پے. حضور علیہ السلام مجھے بھی دعا دے ہاتھ کھڑے کہتے ہیں یا اللہ اے دل کو منور کر. کہ کیسا حضرت امیر معاویہ ہا. لوگ حضرت امیر معاویہ دے متعلق پوچھتے کہ حضرت امیر معاویہ کیسا جوان ہا. اور دوجی حضور علیہ السلام دی اہم ملاقات رب کائنات نال تھئی تے رب کائنات نے ایک تحفہ تھا. پتا بلے دیا ہو مطلب دل کو منور کر. وقت ہو گئے ہاں وقت بڑا ہے لیکن علماء کرام بھی کافی تعداد اندر ہیں لیکن میں بھی سفر کرنے تو صاحباب تے میں چاہتا دل کو منور کی دی بجا اور ایسی گفتگو کر بجا جرا ہر مولوی بیان نہیں کرنا صرف توصفی بیان کرنا. میرا دوست رب کائنات نے ایک اہم ملاقات کروائیے. اہم ملاقات اندر رب کائنات نے ایک تحفہ نماز والا عطا کی تھی. آج کیونکہ رات نماز پڑھن دی ہے نا ہے نا تو میں چاہتا ہوں وہ گفتگو بھی نال کی تھی بنی نماز والی بات بھی ہوئے کہ آج رات کو نوافل بھی پڑھنے ذکر اللہ بھی کرنے اور بڑی عظمت والی رات ہے. اللہ رب العزت نے اس محبوب دی امت تے بڑے احسانات کی تک لوگوں کو اس بات کا علم ہے. اس محبوب دی امت تے اتنے بڑے احسانات کی تک کہ ایسا راتاں عطا کی دن ایسے دیوار عطا کی دن ایسے مہینے عطا کی دن تاکہ گناہگار لوگ توبہ کر کے میرے محبوب تو امتی جنت چلے بجے. لیکن ساری جری توجہات ہے اور ساری دسا بدعات اور رسومات کی طرف ہے. میرا دوست رب کائنات نے نماز والا تحفہ عطا کی دے.
حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم اے تحفہ گھن کے جب واپس آئیں بیت المعمور تو تے پہنچن، لمبی گفتگو نہیں کرنا جی ہر علماء بیان کر چکے ہیں، او گفتگو کرے ساں جی تیرے دل کو منور کی دی ونجا۔ جبرائیل امین اے او کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتقدمت یا رسول اللہ صلی علی الانبیاء، میرا محبوب مصلی تے تشریف گنا تے تمام انبیاء اور ملائکہ کو نماز پڑھا۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جبرائیل آذان، توجہ ہے تو آئے تک یہ گال کی نہ رسی دیر گال میں بیان کرنا ہے، مابڑے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ الفاظ دو رہنا بیان کی وہ صدقہ جاریہ ہاں میں قبر منور تھی۔ جب یہ بات فرمائی نے آذان، جبرائیل آذان نے اس دی روایت امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ملا یاز الفقید جو بیان پیا کرے نا، او فرمائیں کہ حضور علیہ السلام حکم فرمائے دے انہیں آذان دیتی ہے، وہ آذان کے لیے الویسو سے یہ سبحان اللہ الویسو یا بڑی گالی کرے سو سبحان اللہ ماشاءاللہ آذان کیری رہی جیری اصحاب کو اللہ پاک نے نصیب فرمائے سبحان اللہ آگو ہونا کو سبحان اللہ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل آذان دے، جبرائیل آذان دیتی ہے، امام محمد باقر پہ فرمائے دے، امام جعفر صادق پہ فرمائے دے، میرا تو آذان کیری ہے جری رب کائنات نے ساکو عطا فرمائی ہے۔ میرا دوست میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل آذان نے، جبرائیل آذان پہنے نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ آدھان ہے بھئی ہے لوگ آدھان پڑھوں گے تو ہر جی آدھن کہہ نہیں آدھن آدھن نا کیونکہ ایسا دے ملک کے جمن ہوئے، اتحاد ہوئے، یکجہتی ہوئے، یگانگت ہوئے، بھائی چارے والی فدا ہوئے، تاری میری زبان تی اللہ دا قرآن ہوئے، نبی آخر زمان دا فرمان ہوئے، تو صحابہ دا نقش قدم ہوئے، اہل بیت بھی نقش قدم ہوئے، ہوئے نہ ہوئے ہوئے نا۔ پھر اگر اذان میں علامہ عبدالستار توسیہ پترا آج دبا تک اذان پڑھا دے تو اذان نہیں سو گا بڑا دے وڈے سو۔ میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ کو حضرت علامہ الحاج محمد عبدالستار سے توسوی جے کو امام اہل سنت حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دے شگرد مولانا عبدالشکور لکھنوی دے شگرد، اگر میں تو کو اذان پڑھا دے میں دا پتر تا ضرور ہاں کوئی نہ خوشا کے دو اللہ تو چاہتا ہولی بڑھیا لے لے اگر اذان بڑھا دے وہ اذان دے سو، اگر دیوں چاہتا کیا ہر جی لوگ سکوا دے نہیں یار کروں چاہتا کیا ہر جی آدن نہ کہہ نہیں آدھے والے پاس آدن نہ آج دبا اذان اگر پڑھاؤنی ہے تو میں توسوی دا پترہ میں کو اذان پڑھاؤنا تا نہ آندے میں آج دبا تو اذان پڑھا دینا وہ اذان دے کیونکہ مرجب کو گفتگو پیا کرنا نا 3 مہینے اہمن مطریہ مہینے دے گفتگو اور جامع قسم دی گفتگو اذان اگر توسوی دا تو پتر پڑھا دے ونیتی دے سو کم کم تو سمجھے آپ پڑھتا نہیں ویا کو ہاتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ دبا دکھائے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابی بکر ولی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل۔ ٹھیک ہے بلا فضل خلیفہ کون ہے؟ ارے میں نے تو نہیں بھیا دلے میں جیرے حضرت ابو بکر صدیق کو منے دے ہوئے تو بولو جا اگر قرآن دا نام اچ ملا دوں کلمے دا نام اچ ملا دوں خانے کعبے دا نام ملا دوں بلاوی تو ناف سو اذان دی بھائی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین ابی بکر ولی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فضل۔ قرآن کتاب اللہ، خانہ کعبہ بیت اللہ، اصلی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ٹھیک ہے
لوگ ادن سے تو سے وہ آندھی نہیں گئے تو سے وہ ہر شے آندھی والے سے فرمائے تو تلی واٹ میں سب سارے آندھی لیکن اگر زندگی گزرے دے ہو تو ترائے شے دے مطابق پھر جنت ہی جنت پہلا رب دا کلام دوسرا پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم سنت اور حضور دا فرمان تیسرا صحابہ دا نقش قدم بلکہ اہل بیت دا نقش قدم میں آدان ہوئے دیو جی میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دیوئیے حضرت بلال دیتیے حضرت ابو محذورہ دیتیے آدان ہوئے دے جی میں حضرت علی المرتضی شیر خدا دیتیے آدان ہوئے دے جی میں حضرت زین العابدین حضرت حسن حضرت حسین حضرت زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ قادم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن عسکری دیتیے اگر آدان ہوئے دے سے تو دنیا کی کامیاب تو قبر کی کامیاب تو اچھری کی کامیاب تو میدان قیامت کامیاب سے کام رہا بدے کی تو آدھے سب یاد ہے بدے کی تو آدھے کیونکہ جامع قسم کی گفتگو تو دلیں کو منور کرنے جنہیں میں سبق دو کھول کے استاد پوچھے شاگرد کو لو توجہ ہے تو نہیں استاد پوچھے شاگرد کو لو اللہ سے نہ کہے کہ دیتے کانڈو کیوں دیتن وہاں کہ نہ کہے سنگڑ وادے کانڈو تو نہیں تو سنیے تو کٹی ہو کسی نکلتی تھی نہیں پی گال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبرائیل نے آذان دیتی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آذان دے بعد مسلح تے تشریف گنیں فرمائے نے صفحہ تیار کرو صفحہ تیار پہ تھی جن حضور نے نگاہ کی تھی جب نگاہ کی تھی نے تمام ملائکہ موجودن تمام انبیاء موجودن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کی تھے توجہ ہے تو نہیں میں قیمتی جملہ پہ لینا موتی پہ لینا گوہر پہ لینا توجہ کر یہ ہر مولوی بیان نہ کرے سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے یہ تک بیان کرے سن اور یہ بات سنی من حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کی تھے اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود جن نے انبیاء نے میرا استقبال کی تھے تمام آسمانات استقبال کی تھے وہ انبیاء موجود ابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام موجود حضرت یوسف موجود حضرت عیسیٰ موجود حضرت یحییٰ موجود حضرت ادریس موجود حضرت ہارون موجود حضرت زکریا موجود حضرت ایوب موجود حضرت یعقوب موجود حضرت ابراہیم خلیل اللہ موجود اسماعیل ذبیح اللہ موجود تمام اباؤ اجداد موجود ان دی موجودگی جب میں نماز کی میں پڑھا توجہ ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں انہیں دی موجودگی دی گئی اپنے اباؤ اجداد دی موجودگی دے اندر نماز کیے پڑھاواں میرا دوست جبرائیل امین عرض پہ کر دے یا رسول اللہ پاک تو کو آنا خاتم النبیین دا تاج پہ پویں دے آئے سارے کو نماز کسا پڑھے ہون حضور علیہ السلام نے کیا فرمائے کہ میں نماز کیے پڑھاواں اپنے بزرگیں دی موجودگی تو آرہا تو میں مولوی آ نہیں کھڑتا آدھے نبی سی آ گئے آمن دے بعد آ گئے نہیں نماز میں آپ پڑھ سکتا آدھے کوئی نہیں آتا بات سمجھ آدھی بھی ہے جب کوئی سمجھ آدھی بھی ہے وہ بولو ایک چاول دی پلیٹ پر پکینن یا چھوٹی جی میں دیگڑی پکینن چاہ بس تھوڑی دیر بعد نبی سی آ گئے آدھے کہیں نہیں آتے بس جب نماز ٹائم تھی رہے نماز آپ کیا پڑھیں دے نبی سی علیہ السلام سرویندہ ہے بلہمن دی جا کہنی ہو یہ تو وقت ہوا ہے جب انہیں کہ حضور تے استقبال کیویں تھے پہلے آسمان تھے دوسری آسمان تھے تیسری آسمان تھے چوتھے تھے پنجویں تھے چھویں تھے ستویں تھے اور ابو تے حضور کیویں تشریف گن گیا میرا دوست ذرا توجہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے تمام دی موجودگی چ نماز کیویں پڑھاواں فرمائے خاتم النبیین دا تاج پہ پویں دے آ قرآن تو رسا اللہ پاک نے کلام اللہ کیا فرمائے رب دے کلام کی بات ہوگی ایکو منے دیو یہ منے دیو گلے دیو آر رب دے کلام کو پوچھوں کہ اگر حضور موجود ہوئے نمازہ کون پڑھاوے میرا دوست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر جتھا آپ ہوئے نمازہ آپ پڑھایا کر اللہ پاک نے اپنے کلام اللہ دے بات بھی واضح طور تے بیان کر دیتی وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ میرا پیغمبر جتھا آپ ہوئے نمازہ آپ پڑھایا کر جتھا حضور موجود ہے نمازہ کون پڑھے سی مولوی اگر پڑھاوے بل کیا ہو سی آئی تک کساں کہ علماء قدم ودہ وسط ودہ نال ہے کہ اکثر بدیں گے علماء قدم پڑھائیں ہم تمہارے ساتھ ہیں آکے وے ہونا ساتھ ہے ودیں تسا قدم ودہ وسط والے نال ہے ہون تو کو دے تو کے تک چل دے میں کو تے ہونے لگا تک کے بیٹھے
اگے بیٹھے ہوئے نا جلے قدم بدھاؤن دی بات نہیں لوگ تھے تو بڑا عظیم اجتماع ہے کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا میں چاہنا کہ عظیم اجتماع عظیم گفتگو کر بھیا اگر تو ٹھلے نہ رہے گی ہو تو میں ہوں آنا پیا شعبان تو کیونکہ جامع قسم دی گفتگو یہ میں تو موتی تے گوہر لیتی بھیا بلا سڑے سو تو ذوق علی گفتگو بلا بھی ہو سی ہوں دی دلائل دی دنیا دے اندر ہے نا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی اے شعبان دا مہینہ خداوند قدوس دا مہینہ ہے اس دی فضیلت دا عام لوگوں کو علم نہیں اس دی فضیلت ہی میں ہے جی میں تمام انبیاء ہوتے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فضیلت ہے اور اگو آن والے رمضان مبارک دی فضیلت ہی میں ہے جی پوری کائنات ہوتے خداوند قدوس دی فضیلت ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت نال کرے دے لیکن آج کے لوگ اس کلام اللہ تو دور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تو دور آپ دے فرمان تو دور او لوگ قبرستان اندر لیٹاں بلے دے پین منہ بچیاں بلے دے پین اگر بچیاں چلے دے پین اور گھر کے اندر حلوے پکے دے پین بہر پٹاخے بجے دے پین اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشق رسول کو پوچھوں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عاشق رسول آدھے کہ کلام اللہ دی تلاوت کثرت نال کر نام نہاد عاشق رسول آدھے بدعات ہوئے رسومات ہوئے میرا دو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان میں اپنے اکابرین کو لو بیان کی تھی بجا میرے اکابرین محدثین نے بات لکھی کہ آج والی جری رات ہے جب مغرب کا ٹائم تھا تے قرآن مجید دی تلاوت نو کثرت نال کر میں اپنے اکابرین کو لٹھے مغرب دی نماز دے فوراً بعد مسلح دے بہوے دن اور سورت یاسین دا ایک ختم کرے دن دعا مگدن پھر دوسری مرتبہ ختم کرے دن پھر دعا مگدن پھر تیسری مرتبہ قرآن مجید دا بھی ختم کرے دن اور سورت یاسین دا بھی ختم کرے دن پھر دعا مگدن قرآن مجید دا ختم کیا ہے 3 مرتبہ سورت اخلاص کو پڑھتا بات سمجھا نہیں کی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چاندر کو لے دے ہم شعبان دے چند کو لے دے ہم تک قرآن مجید کی تلاوت نو کثرت نال کریں دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نفر منازلکم بالصلاۃ تلاوت قرآن اپنے گھر نماز نال منور کرو قرآن مجید کی تلاوت نال منور کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن میری امت کی بہترین عبادت قرآن مجید دا پڑھنا ہے قرآن مجید پڑھن والا ایویں جی اپنا گلا پیا کریندا ہوئے دنیا دے کاوا گلے پہلے تڑی دے جس کاوا دی قرآن نال یاری لگے چوم تے اکھا تے پیارا کینا اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے قرآن مجید 17 موجود ہو سن ازا کام کیا کرنے قرآن مجید دی تلاوت کرنی اور ذکر اللہ کثرت نال کرنا اے اللہ پاک دا ڈرے میری بات نہیں حضور دا فرمان نہیں اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اہل ایمان لوگے کوئی بات نسا کیا کڑے سا سارے بولو کیا کڑے سا حضور علیہ السلام دے زمانے اہل ایمان لوگ کون ہم سارے بولو کون ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے اہل ایمان لوگ کون قرآن کی قرآنیت دے گواہ کون حضور دی نبوت دے گواہ کون حضور دی رسالت دے گواہ کون میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا دے گواہ صحابہ ہن اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر اہل ایمان لوگے گواہ میرا ذکر کثرت نال کریں اور رب کائنات رب کلام اللہ دے بات واضح طور تے بیان
کی تھی رب دا سارا کلام واضح طور سے موجود. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر اہل ایمان لوگوں کو یہ بات نساجو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو میرا ذکر کثرت نال کرو. اے ایمان والو میرا ذکر کثرت نال کرو. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر جن لوگ میرا ذکر کثرت نال پہ کرے دن رات تو ساری رات عبادت پہ کرے دن ساری رات ذکر اللہ کھڑے کرے دن نوافل کھڑے پڑھتن تہجد کھڑے پڑھتن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر میرے محبوب بندے ہوئے میرے عباد الرحمن ہوئے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما جنہیں دی رات مصلی تے پہ گزرتی یہ رکوع تے سجدے پہ کرے نے میرے بہترین بندے ہیں. بہترین بندے کون ہیں؟ حضور دے زمانے صحابان تے ہون کون ہیں؟ ہون جڑے حضور دی ہر سنت کو زندہ کرے سن. کیا کرے سن؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر سنت کو زندہ کرے سن. بدعات اور رسومات کو علیحدہ تھی وے سن اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی رب کائنات نے فرمایا ایشے بندے میرے محبوب ہیں. اور آج دی رات اہم رات ہے. پتہ ہے اہم رات ہے. اہم رات ہے. اس سے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ پاک دن قریب تمام لوگ دن نامہ اعمال پہوے دے. نامہ اعمال اور آج بڑے اہم فیصلے تھی انہیں اہم فیصلے. بدبخت لوگ کون حسن بد نصیب لوگ کون حسن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب تو پہلا مشرک حسن کون ہو سی اور دوسرا بغض رکھنے والا بندہ حسد کرنے والا بندہ. آج خوش قسمت لوگ ہو آئے بیٹھے ہو مبارکباد دے مستحق ہو جیرے ویلے تو اٹھو تو توبہ کر کے اٹھائے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے بدبخت بندہ مشرک ہے بغض رکھنے والا حسد کرنے والا زانی شرابی والدین دا نافرمان سود کھانے والا بندہ اج انہیں دی بخشش نہیں ہونی. ایسے بدبختن جن رب دی رحمت کو لو بد نصیب لوگ جن رب دی رحمت کو لو پیدا تھی وے سن. خوش بخت لوگ مبارکباد دے مستحق جنہیں دی اج اللہ پاک دعا قبول و منظور کر چکے سن. کیونکہ رب کائنات نے فرمائے میرے محبوب بندے ہو جنہیں راتاں مصلی تے پہ گزرتے ہو. حضرت علی جل مرزا شیر خدا کو پوچھوں میرا پیر علی تو فرما لوگ حضرت علی کو منے دیں. حضرت علی تو فرما میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق تو کیا فرمائنی. حضرت علی جل مرزا شیر خدا فرمائے دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رب دی عبادت کرے دے. حضرت علی جل مرزا شیر خدا اپنے کتاب نے پا دی تے قوم لیلا ساری رات نو قیام کرو و صوم نہارا دن نو روزہ رکھو. حضرت علی جل مرزا شیر خدا پہ فرمائے دے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرے دے ساری رات تہجد نماز ادا پہ کرے دے دن کو روزہ پہ رکھیں دے. کیا کریں دے ہم روزہ رکھیں دے ہم تو سانے میں گربان دے بھی جھانگ کے لکھوں وسط رمضان دے روزے ہو کے رکھیں دے ہیں. تے عاشق رسول جرا تمام نبیوں دا سردار نبی ہے او تے سارے روزے رکھیں دا ہا. اصل عاشق رسول جرا نو حضور دے صحابہ اہل بیت ہم تابی ہم تبا تابی ہم. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان دا چادر لے دے ہم تے قرآن مجید دی تلاوت کریں دے روزے رکھنا شروع کر لے دے ہم. رمضان شریف دا استقبال پہ کرے دے ہم روزے نال تے کلام اللہ دی تلاوت نال. میرا دوست میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کثرت نال پہ کرنی. ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ کو پوچھو حضرت ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نو قرآن مجید کی تلاوت کریں دے ساری رات نو نوافل کھڑے پڑھتے رات نو تہجد نماز ادا پہ کریں دے جب عبادت تو فارغ ہوندے رو کے التجا کریں دے یا اللہ تیری عبادت دا حق ادا نہیں تھیا تیری عبادت دا حق ادا تو صدمہ دا حق ادا کی دیو دے نا یہ ہے کوئی نا اساں نے عشق رسول چلائے بیٹھے ہیں بس نماز پڑھتے ہیں جتی پڑھائی پاک لگے ہوئے ہیں یہ ہے کوئی نا
کہ ہوں احباب آئے بیٹھے انچے بھی آئے بیٹھے جی جتے والا ٹرومن کی خاطر آئے بیٹھے جی ویسن جتی اپنی رکھی ویسن بھائی پی ویسن میرا دوست بڑی اہم رات ہے تے عبادت والی رات ہے رب کو توبہ کرنے والی رات ہے اہم فیصلے بھی ہونے موت و حیات دے فیصلے رزق دے فیصلے اگر کوئی تکلیف دے وچ ہے اج دعا منگے اللہ پاک اندر رحمت فرماوے اگر کئی قسم دی برائی ہو گئی ہے دعا منگے اللہ پاک معاف فرماوے اگر کئی قسم دا معاملہ ہے دعا کرے سی اللہ پاک معاملہ آسان فرماوے میرا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کثرت نال کریں دے آج کے لوگ آدھن یار کوئی مولوی کچھ دے کوئی مولوی کچھ دے کہہ دے پیچھے چلو والے پاسے حلوے دیکھو ہے نا آدھن نا جیرے آدھن دا حلوہ ہوتا سیاہ کو سارے پاسے آدھن تو چوک دروازہ دیگے رکھی بیٹھے آدھن نا تو میں آج اے بات رسول دی خاطر آیا ہوں کیونکہ میں جس والد دا صدقہ جاریہ ہاں میں اون دا الفاظ پہ دورینا تاکہ انہیں دی قبر منور تھی ہوئی او فرمیدیاں سارے پیچھو نا اور ناکام تھی کہیں مولوی دے پیچھو نہ وجائے ناکام تھی جو کہیں پیر دے پیچھو نہ وجائے ناکام تھی جو کامیابی چاندے ہو دینے پیچھو یہ بات ٹھیک ہے نا امن والی بات ہے یا کہنا اسادے ملک کی امن ہوئے اتحاد ہوئے یکجہتی ہوئے یگانگت ہوئے بھائی چارے والی فضا ہوئے توالی تے میری زبان تے اللہ دا قرآن ہوئے نبی آخر زمان دا فرمان ہوئے صحابہ دا نقش قدم ہوئے یہ بات ٹھیک ہے نا ہوں آ رب دے کلام کو پوچھو آ رب دا کلام تو فرما اسا کہنے پیچھو ونجو مولوی آدن سارے پیچھو ہو پیر آدن سارے پیچھو ہو کوئی مولوی آدن سارے پیچھو ہے آج اکھائے کہ عبدالستار توسی رحمت اللہ علیہ پتر دا سارے پیچھو ناؤ ناکام تھے جو کامیابی چاہنے رب دے کلام دے پیچھو اللہ پاک نے پر کلام اللہ دے بات بھی وعدت اور تے بیان کی دی اکثر مولوی بیان ودے کریں دے تے عالم بیان ودے کریں دے لیکن ترجمہ اور تفسیر آپ ودے بیان کریں دے میرا دوزے پاک توجہ دراز سن ون رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر اس بات کا بھی اعلان کر دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے سرچشمہ ہدایت بن کے آ گئے میں بھی روزانہ اعلان ودا کرے دا میں ہر جات ودا رسے دا کہ مومن دا عقیدہ میں ہوئے جویں نبی پاک فرماوے مومن دی شادی میں ہوئے جویں نبی پاک فرماوے مومن دی غمی میں ہوئے جویں نبی پاک فرماوے اللہ دی توحید کو منی جویں نبی پاک فرماوے ختم نبوت کو منی جویں نبی پاک فرماوے رسالت کو منی جویں نبی پاک فرماوے آج رات عبادت کریں جویں نبی پاک فرماوے ذکر اللہ کریں جویں نبی پاک فرماوے تہجد پڑھی جویں نبی پاک فرماوے دعا منگی جویں نبی پاک فرماوے اکھی جو پانی بہاوی جویں نبی پاک فرماوے کلمہ پڑھی جویں نبی پاک فرماوے آذانہ دیوی جویں نبی پاک فرماوے نمازہ پڑھی جویں نبی پاک فرماوے مسجد آوی جویں نبی پاک فرماوے مسجد تو باہر نکلی جویں نبی پاک فرماوے قرآن مجید کی تلاوت کری جویں نبی پاک فرماوے حج کری جویں نبی پاک فرماوے عمرہ کری جویں نبی پاک فرماوے تجارت کری جویں نبی پاک فرماوے ملازمت کری جویں نبی پاک فرماوے ہمسائے نال رحمی جویں نبی پاک فرماوے یتیم دے سر تے ہاتھ پھیری جویں نبی پاک فرماوے والد دی قدر کری جویں نبی پاک فرماوے والدہ دا احترام کری جویں نبی پاک فرماوے کھانا کھاوی جویں نبی پاک فرماوے پانی پیوی جویں نبی پاک فرماوے کپڑے پاوی جویں نبی پاک فرماوے حکم ہمسائے نال علاوی جویں نبی پاک فرماوے سادہ دین پیغام محمد رسول اللہ سادہ دین فرمان محمد رسول اللہ سادہ دین کلام محمد رسول اللہ سادہ دین بیان محمد رسول اللہ سادہ دین زبان محمد رسول اللہ اللہ پاک نے کلام اللہ نے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے چلے آؤ یہ بات ٹھیک ہے نا ہوں آؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو پٹاخے بجامن دا حکم فرما گئے ایگا لاکھی نے جو گھر حلوہ پکا رکھا ہے حلوے کھوائے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو جنت البقیع گئے لیکن ایک گال کہنے فرمائی کہ بجائے اتھاں تے منہ بچہ بلائے اگر بچہ بلائے ایک گال کہنے فرمائی اتھاں بجائے کواجاں آکھائے
ایک گال کہنے فرمائی گتھا بجائے میری شریعت دی خلاف ورزی کرائے بدعات اور رسومات کرائے اج لوگ جنن دی شکل جو لوگ وینے پہن جیرے اتنے لائٹ بلند کریں یہ سوچے کہ اندر دی لائٹ ہو گئے باہر دی لائٹ دا انتظام ہے دیکھو لائٹ کہنی سارے پریشان ہیں لائٹ دا انتظام ہے یو پی ایس دا انتظام ہے جنریٹر دا انتظام ہے بے انتظامات قبر دے اندر لائٹ دا کیا انتظام کی ویندے ہوئے باہروں تو منہ بچہ باہر رکھے ہوئے نا اندر کیا انتظام کیتے ہوئے اندر ہوا دا کیا انتظام کیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبوتی بیٹھے صحابی آندے آیت کیا کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند کے کو دن سیانا بندہ کے کو دن انہوں نے تو صدمائے بیٹھے ہوا سا کہ سردار دا ناگی نوہا کہ کار تے کوٹھی علیہ دا ناگی نوہا کہیں فیض فراست علیہ دا ناگی نوہا کہیں فصیر تے وزیر اعظم دا ناگی نوہا نبی ایسے مقام تے فیض ہوندے جدی نگاہ دعائیں جہانے تے ہوندی ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرے نزدیک عقل مند شخص ہوئے دانا ہوئے سمجھدار ہوئے جرا مرن کو پہلے مرن دی تیاری کریں تو سر میں گربانہ دے وچ جھانک کے دیکھوں گربانہ دے وچ جھانک کے دیکھوں اسا کتنے لوگ مرن کو پہلے مرن دی تیاری کی تھی بیٹھے ہیں اتھاؤ کو لو تسا باپ نے ملتان وینا ہوئے تیاری کر کے ویندے ہو کراچی وینا ہوئے تیاری کر کے ویندے ہو سعودی عرب دبئی ویندے ہو تیاری کر کے ویندے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ارشاد ہے کہ ربی واشت رنگ رستہ ہی تیاری کر کے ہوئے باہر لائٹ دا انتظام ہے اندر لائٹ دا انتظام چاہے ام المومنین طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میرے کمرے در آرام پہ کریں جن در رات دا وقت ہے میں جب بیدار تھی یہاں میں نیچے کہ حضور علیہ السلام میرے کمرے در موجود کہہ نہیں میں حضور دی تلاش ہی نکلیاں تمام ازواج مطہرات دے کمرے گئیاں کہ کہنے کمرے تشریف گن گیا لیکن کتھائی موجود کرن پھر جنت البقیع قبرستان گئیاں من کے جب کہ حضور علیہ السلام سجدے در روندے پہن تے امت دی بخشش واسطے دعا پہ کریں روندے پہن کہ امت دی بخشش واسطے دعا پہ کریں تو صدا یہ بات آکسو شاید امتی وقت والے ہنجرے شاید سیدنا صدیق اکبر دی خاطر دعا پہ مانگتے ہو سن حضرت فاروق اعظم دی خاطر دعا پہ مانگتے ہو سن حضرت عثمان ذوالنورین دی خاطر دعا پہ مانگتے ہو سن شاید حضرت علی المرتضی شیر خدا دی خاطر دعا پہ مانگتے ہو سن حضرت حسن تے حضرت حسین دی خاطر دعا پہ مانگتے ہو سن اپنے بیٹے دی خاطر دعا پہ مانگتے ہو سن اپنے بیوے دی خاطر دعا پہ مانگتے ہو سن لیکن رب کائنات نے فرمایا میں نے تے راضیاں جنتی نے محل تیار ہے آقا سبحان اللہ میں کہا تھک گئے تو بس کریں گے کیونکہ میں اب تقریر کو ختم پیا کرنا پھر وہ کوزہ شیر و بند پیا کرے نا کیونکہ تو صاحب بے علماء کرام بھی تشریف فرما ہے اگر تو ذوق ہوئے تو میں تو وظیفے دیتی بنا اگر سبحان اللہ سو تو وظیفے کیے پرسو آج رات بڑی اہم رات ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اون وقت کئی امت دا فکر ہاتھ ایسا گناہگاراں دا فکر ہاتھ میرا دوست تو میں نام نہاد عاشق رسول ہے اے وقت ہوئے ہاتھ کو دساواں ہاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑے کیڑے مقام تے ساکو یاد فرمائے جب رب نال ملاقات کیتنے اتھا بھی ساری فکر ہے اگر آج روندے پہ ہن تو آج بھی ساری فکر ہے اور اساں کی ربانہ دے وچ جھانک کے دیکھوں اساں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جا سنتا کتنا زندہ کی وجہ ہے میرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے جیرا میری ایک سنت کو زندہ کرے 100 شہید دا ثواب ہے کتنی شہید دا ثواب ہے 100 شہید دا ثواب ہے تو میں گربانہ دے وچ جھانک کے دیکھوں کتنا سنتا زندہ کی پہ ہے میرا دوست کھانا کھاندے ہیں
اگر فرمان نبی دے مطابق کھاؤں سنت بھی زندہ ہے 100 شہید دا ثواب بھی ہے کپڑے پہنے ہیں فرمان نبی دے مطابق پاؤں پانی پیندے ہیں فرمان نبی دے مطابق پیوں میرا دوست اگر تجارت کرے دے ہیں فرمان نبی دے مطابق کروں ثواب بھی ہے تمہیں برکت بھی ہے اکثر لوگ ادھر سارے گھر برکت کریں وجوہات کیا ہے اسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کو چھوڑ دیتے نمازاں لوگ نہیں پڑھتے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے میری اکھاں دی ٹھنڈا کہ مومن دا معراج ہے اگر معراج کرنا چاہنی تو رب دی ملاقات چاہنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد گرامی ہے دیواری 5 مرتبہ نماز پڑھ 5 مرتبہ معراج ہوئے سی تے رب نال ملاقات ہوئے سی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے توجہ کر میں تیرے دل کو منور کر چھوڑا جب نماز پڑھ ایک بات دلی خیال کر کے رب میں کو نیدا کرے دلی خیال کر میں رب کو نیدا کرا اور نماز بھی قبول ہے اسا نماز پڑھتے ہیں دنیا دے حساب کتاب کھڑے کریں گے انہیں میرا دوست دنیا دے آخرت دی بھلائی چاہنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے عمل کر اب آدم علیہ السلام ہے کہ وہ لخت جگر کو فرمائے بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت آوے جب پریشانی دی عالم میں ہوئے جب پریشان تھی وجہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھی تیرا مسئلہ حل تھی ویسے بولے سو صحیح ہوں میں بس تقریر کو پوزے پہ بند کرنا تو گلدستہ تو گودی پہ رکھے نا توجہ کر اب آدم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت شیش علیہ السلام کو بات فرمائیے بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت آوے جب پریشانی دے عالم وچ ہوئے جب پریشان تھی وجے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھی تیرا مسئلہ حل تھی ویسی بیٹا آگ کر دے ابا جان تو سب پہلے نبی ہو پہلے بندے ہو عجیب بات پہ کریں دے ہو کہ میرے تے مشکل وقت آوے میں پریشانی دے عالم وچ ہوا میں پریشان تھی وجا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے درود پڑھا میرا مسئلہ حل تھی وجے جب حضرت شیش علیہ السلام اے بات عرض کی دیے اب آدم علیہ السلام فرمایا بیٹا اگر میری دعا قبول تھی یہ او بھی حضور دے صدقے قبول تھی بیٹا میں جنتی چھامی تو میں دنیا دی آ گیا بیٹا میں رب کو گڑ گڑا کے دعا منگتا رہ گیا میرے مشایخ علماء دیوبند کیدا اب آدم علیہ السلام دا جنتی رحمت بھی رحمت تھا جنت تو بغیر عمر بھی رحمت تھا اب آدم علیہ السلام جب دنیا تے آ گئے رب کو گڑ گڑا کے دعا ود منگدن خطا دی معافی ود منگدن اے اللہ میری خطا معاف فرماؤ بیٹا رب کائنات نے میری 350 سال تک توبہ قبول نہیں کی تھی جب توبہ قبول تھی حضور دے صدقے قبول تھی بیٹا عرض کر دے ابا جانو کیویں اب آدم علیہ السلام فرمائے بیٹا میں رب کو گڑ گڑا کے دعا کھڑا منگدا اے اللہ میری خطا معاف فرماؤ میں اپنی جان تے ظلم کر چکا میں خسارے نال چلیا ویسا بیٹا رب نے دعا قبول نہیں کی تھی حضور دے صدقے قبول تھی اب آدم علیہ السلام فرمائے بیٹا میں رب کو دعا کھڑا کرتا رب کو التجا کھڑا کرنا کہ جو پانی وہا کے دعا پہ منگتا میں وقال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ میری خطا معاف فرماؤ بیٹا میرے رب نے دعا قبول نہیں کی تھی حضور دے صدقے قبول تھی بیٹا 3 مرتبہ کر دے ابا جانو کیویں اب آدم علیہ السلام فرمائے بیٹا میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نال میں ملے اللہم انی اسألک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے معافی عطا کر بیٹا رب نے معافی دے رہی تھی لاڈ رب نے میرے کو سوال کر کے دے آدم تے کو کیویں پتہ چلے کہ میرا محبوب نبی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا رب نے جب میرے کو پوچھے میں رب کو التجا کی تھی یا اللہ جب تسی میرے جسم میں روح پاتی میرے دل اور دماغ نے کم کچھ شروع کی تھا میرے نگاہوں نے کم کچھ شروع کی تھا میری آج تے نگاہ گئی آج تے ہر ستون تے نہیں جگڑے محمد الرسول اللہ کیا لکھا کرائی سارے بولو کیا لکھا کرائی اور میرے تھا عاشق رسول میں نہ بولیں دیا ہو تو میرے تو دل کو منور کہنا ہوا اب آدم علیہ السلام فرمائے بیٹا میں نے جنت دے پورے سیر کی تھی میں عرش نٹھا میں آرتے چارے کونے نٹھے میں جس کونے دوتے پہنچتا میں ہر کونے تے لکھا کرے محمد الرسول اللہ بیٹا میں جنت دے محلات نٹھے میں جنت دے محلات در گیا میں دیوارہ تے نگاہ کی تھی میں چھت تے نگاہ کی تھی ہر چھت تے لکھا کرے محمد الرسول اللہ سارے بولے
محمد رسول اللہ بیٹا میں دیوارات نگاہ کی تھی ہر دیوار تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ میں کلوپا تے نگاہ کی تھی ہر کلوپ تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ میں ہیرا تے نگاہ کی تھی ہر ہیرے دو تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دے باہر نکلا میں دروازے تے نگاہ کی تھی ہر دروازے تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دے محلات کھلے جو ہے میں جنت دے باغات ہی چاہ گیا آ کے باغات تے نگاہ کی تھی میں توالے تے میرے درخت سبز رنگ دے جنت دے درخت سفید رنگ دے ایک لڑا سونے دا اگر میں سونے دے لڑے تے نگاہ کی تھی ہر سونے دے لڑے تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ اگر میں سفید لڑی تے نگاہ کی تھی ہر لڑی تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ اگر میں پھل تے نگاہ کی تھی ہر پھل تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ بیٹا میں پھلواری کو ڈٹے میں پھلا کو ڈٹے ہر پھول دی پتی کو ڈٹے بھی ہر پھول دی پتی تے نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ بیٹا میں جنت دے محلات کو لیتے ہوئے میں جنت دے باغات کو لیتے ہوئے میں جنت دے پھلا کو لیتے ہوئے میں جنت دے پھلا کو لیتے ہوئے میں جنت دے نہر تے آ گیا آ کے نہر تے نگاہ کی تھی ہر نہر تے لمبا نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ بیٹا میں چیری طرف لیتا ہر طرف نہیں چھکڑے محمد رسول اللہ بیٹا جب تیرے تے مشکل وقت آوے جب پریشانی دے عالمی چوے جب پریشان تھی وجے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھی تے تیرا مسئلہ حل ہوے سی لوگ پوچھن یا نال پڑھوں کیونکہ کچھ لوگوں کو پیار یا نالے سا کو پیار محمد مصطفیٰ نال ہے میرا دوست او یال ہے میں محمد مصطفیٰ والا لا دل یا نال پڑھو میں دا اللہم صلی اللہ نال پڑھو اللہ پاک سارے کو مسجد نبی دی زیارت نصیب فرماوے جب مسجد نبی جو بجائے اتھا جرے ونجو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے روضے انور دے سامنے ونجو تو سبز جالی دے سامنے ونجو شاعر پر سو میرے پاک پیغمبر خود جواب دے سکتے جب ہٹ ونجو یا پاکستانی چاہ ونجو تو اللہم صلی اللہ علیہ پڑھو رب کے ملائکہ آسن جنت دے ریشمی رومال چاہ کے آسن تو حضور تے درود پر سے فوراً لپیٹ گنسن لپیٹن دے بعد روضے انور تے ویسن اور ون کے آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بیٹا فلاں دا تو تے درود پر دا پائے اتھا یا نال اتھا اللہم صلی اللہ نال اتھا شاعر پر سو میرے پاک عمر خود جواب دیسن اتھا اللہم صلی اللہ علیہ پرسو رب کے ملائکہ آسن تو گھر بیسن غریب در نظر پڑے رسول کا جمال بن کبھی اگر ہو سامنے تو قہر ذل جلال بن خدا کے آگے سر چکا کے سر کسوں کے سر چکے ستم کروں کو روک دے ستم زدوں کی ڈھال بن بڑ مظہر علم تحمل دا پی بہر مگر پرجوش رتھی توڑے بوز اناد تیر وسن رگ رگ چٹوارو پوش رتھی ہاتھ دے کے خنجر قاتل دا نہ نظر نوا پہ ہوش رتھی مستاق رسول جت بولے ات توسوی تو خاموش رتھی انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی اور تمام احباب دا حضرت صاحب جلسہ دعوت علیہ دا شکر گزار ہاں جنہیں محبت اللہ پاک تو سجن نیک لوگ ملاقات کریں گے کچھ تعویذات ہم میں والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ کتابیں جو کچھ ہوئے اور بڑے صرف چھپے ہوئی بلکہ پڑھے ہوئے بڑے عظیم ہیں اور ایک تعویذ جیب رکھنے دا بڑا قیمتی ہر قسم آفت مصیبت اور رزق برکت واسطے کہ انشاءاللہ پڑھا ہوں